اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق اللہ العظیم۔ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے مت باندھو اور نہ اتنا زیادہ خرچہ کرو کہ تم بالکل فاقے کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو بیچ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے مال کے خرچہ کرنے کے متعلق بیان فرمایا کہ اتنا خرچہ نہ کر دے آدمی کہ گھر وغیرہ سب دوسروں کو دے دے اور اپنا بچہ سڑک پر آ جائے، خود سڑک پہ آ جائیں، خود فاقے میں آ جائیں۔ اتنا بھی نہیں خرچہ کرنا ہے، اور نہ اتنا ہی کم خرچہ بھی نہ کرے کہ آدمی کہے کہ بہت بڑا کنجوس ہے، بہت بڑا مکھی چوس ہے، یہ تو 1 روپیہ خرچہ ہی نہیں کرتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، رشتہ دار بھی تھو تھو کرے، علماء بھی تھو تھو کرے، اور دوست احباب بھی کہے کہ یہ بہت عجیب آدمی ہے، چائے بھی نہیں پوچھتا ہے، کبھی ناشتہ بھی نہیں کھلاتا ہے۔ اتنا بھی ہاتھ کو باندھنا نہیں چاہیے، اتنا بھی ہاتھ کو باندھنا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے مت باندھ لیا کرو، مطلب یہ کہ کھلا رکھو، دوست احباب پہ، بزرگوں پہ، علماء پہ، حفاظ پہ، اور جہاں جہاں تمہیں لگے کہ یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے خرچ کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ کو مٹھی کو بالکل بند کر لیا، اور اتنا بھی نہیں خرچ کر دیا کہ پوری کی پوری پروپرٹی اپنے بچوں کو بلا کر کے سب دوسروں کو دے دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم سب باندرا میں رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ باندرا میں 1 اسکوائر فٹ لاکھوں روپے میں جاتا ہے، 1 اسکوائر فٹ لاکھوں روپے میں، اس طرح سے 10 15 کروڑ کے فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں لگ بھگ سب کروڑ پتی لوگ ہیں، مگر وہ بھی لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو ٹھیلا چلاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اپنے اس دھوپ میں مسلمان روزہ رکھ کر کے وہ بوجھ ڈھوتا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو رسیاں کھینچتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو سڑکوں پہ جھاڑو لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، وہ بھی مومن ہیں، وہ بھی مومن ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، جو ہماری گاڑیوں کا شیشہ آ کر کے ڈکڈکاتے ہیں کہ ہمیں چند پیسے دے دو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو سڑکوں پر بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ تو ہم نے کوئی کمال نہیں کر دیا، ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو اس نے ایسا روزگار بتا دیا، میرا دماغ میرا مائنڈ ایسے روزگار کی طرف لگا دیا، اور پھر اس میں برکت دے دی کہ ہم آج باندرا جیسے جگہوں پہ کروڑوں اربوں کی جگہ پہ رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو رزق کو بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کی ایک ایک بندے کی خبر رکھے ہوا ہے، اور اسے خوب دیکھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی نگاہ میں سارے بندے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، زبان جاہلیت میں پہلے بھی بات آئی تھی کہ بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو فاقہ کے ڈر سے بیٹیوں کو ختم کر دیا کرتے تھے کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، اولاد کو فاقے کے ڈر سے مت قتل کیا کرو، قتل مت کیا کرو، ہم پہلے ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو پہلے رزق دیتے ہیں، نحن نرزقہم، اولاد کو پہلے رزق دیتے ہیں، جو دنیا میں آ رہا ہے اس کا رزق پہلے آ چکا ہے، اور پھر ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطا کبیرا، بے شک یہ قتل کرنا اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ مگر اب یہ بھی مطلب نہیں ہے
کہ جنوری میں ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر دسمبر میں اسی سال میں بچہ پیدا ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال تو دودھ پلانے کا حکم ہے، 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے، تو 2 سال دودھ پلانا اور پھر 1 سال 9 مہینے کم سے کم ماں کے پیٹ میں، تو 3 سال کے قریب ہوتا ہے، تو 3 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونا چاہیے، 3 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونا چاہیے، تاکہ پہلا بچہ مکمل کھیلنے لگے، ماں کے گود سے اتر کر کے کھیلنے لگے، دودھ ماں کا پورا وہ پی چکے، صحت مند ہو جائے، پھر دوسرا بچہ آنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ماں کے گود میں ایک بچہ دودھ نہیں پیا، بس دوسرا بچہ اس کے دودھ کو آ کے خراب کر دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص کر کے گاؤں دیہات میں یہ مسئلہ بہت معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے اس کو کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور خوب بچہ پیدا کرنا چاہیے، تو بیوقوف کہیں کہ بچہ پیدا کرنا خوب چاہیے، صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ بچہ زیادہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنی امت کو دیکھ کر کے فخر محسوس کریں، مگر ایک بچے کی صحت کا بھی تو خیال کرنا ہے، ایک بچہ صحت مند ہوگا تب دوسرے بچے کو دنیا میں آنے دینا چاہیے، تب دوسرا بچہ پیدا ہو تو اس ایک بچے کی وجہ سے دوسرے بچے کے دودھ کے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے، اس کی خوراک کی، اس کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر یہ کہ آمدنی نہیں ہے، 2000 5000 بھی نہیں کماتے، 10 15 بچہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بچہ کے اوپر بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی پرورش، اس کی پرداخت، اس کا پہناوا، اس کا اڑھانا، اس کی پرورش، صحیح پرورش ہونا، یہ بھی باپ ماں کے اوپر فرض ہے، یہ بھی والدین کے اوپر فرض ہے۔ صرف بچہ کا پیدا کر دینا ہی فرض نہیں ہے، اس کی صحیح تعلیم بھی فرض ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی بنانا ہے، بچپن سے لے کر کے ماں کے گود سے لے کر کے شادی ہونے تک ماں باپ اس کے پیچھے اچھی تربیت کرتے رہیں، یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے، یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جایا کرو۔ قریب کیا جانا ہے؟ ایک تو زنا ہے اور ایک ہے کہ قریب نہیں جانا، یعنی زنا آگے نہ ہو اس کے لیے اس سے پہلے جو بھی لوازمات ہے، دیکھنا، بیٹھنا، تنہائی میں باتیں کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ غیر محرم کے ساتھ گھومنا پھرنا، اسے گاڑی میں لے کے گھمانا یا غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنا، جو منزل زنا تک پہنچا سکے وہ ادائیں، وہ سارے ادائیں حرام ہیں شریعت میں۔ انہ کان فاحشا وساء سبیلا، یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس لیے زنا سے ہمیشہ آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی کو قتل کرنے کا پلان بھی نہیں بناؤ، کسی کو قتل نہیں کیا کرو۔ مسلمانوں کے قتل کرنے کا پلان بنانا اور پوری دنیا مل کر کے اگر ایک آدمی کو قتل کر دے اور پوری دنیا اس قتل کے پلان میں اگر شامل ہو تو سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور ابدی جہنم میں، ہمیشہ اتنا دن تک جہنم میں جائیں گے کہ گویا معلوم پڑا کہ سب دن یہ جہنم ہی میرا۔ اس لیے ہمیشہ ایسے پلان سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو تکلیف دینا یا مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش میں مبتلا رہنا، ایسی جگہ سے بچنا چاہیے آدمی کو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، اور یتیم کا مال کو مت ہڑپ کے کھا لینا، قریب بھی مت جانا۔ ولا تقربوا مال، یتیم کے مال کی طرف نہیں۔ 2 بھائی ہے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی رہ گیا اور اس جو بھائی انتقال کیا اس بھائی کا چھوٹا بچہ ہے، تب اس بچے کے جوانی تک جو دوسرا بھائی ہے اس کے مال کی حفاظت اس کے اوپر لازم ہے، اور مال کی حفاظت کر کے وہ جب جوان ہو جائے تو پھر اس کے باپ کا سارا مال اس بچے کے حوالے کر دینا اس بھائی کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے اس مال کے اندر، اس بچے کے مال کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں کر دینے کا، کھا نہیں جانے کا، اس کی حفاظت کرنا اس بھائی کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، تول میں صحیح تولا کرو۔ دیکھیے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ تولتے ہیں، کوئی چیز تولنے والی ہے، سونا تولتے ہیں، ہیرا تولتے ہیں، ماشاءاللہ باندرا میں تو ہیرے کی بہت بڑی دکان ہے اور سونے کی بہت بڑی دکان ہے، آپ لوگ کے پاس بھی سونے والے ہوں گے، آپ لوگ کوئی آدمی، تو سونا جب تولا کرے تو تھوڑا سا جھکائیے کہ تولا کرے، ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ بٹخرے کا زیادہ نیچے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی تولیں، ہم غلہ تولیں، سونا تولیں، جو بھی تولیں، ہیرا تولیں، موتی تولیں، وہ سب کا سب جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ کپڑا پھاڑیں تو تھوڑا سا 1 انچ آگے کر کے پھاڑ دیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل جب ہم پھاڑ رہے ہیں تو 1 میٹر سے ذرہ برابر کم ہو جائے، ایسا نہیں کرنے چاہیے، بالکل زیادہ سے زیادہ ہمارا چلا جائے،
گاہک کو ہمارا چلا جائے، یہ بہتر ہے کہ گاہک کا تھوڑا سا بھی ایک سوتا بھی ہمارے طرف آ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا زیادہ سے زیادہ کر کے پھاڑ دینا چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. سب دیکھیے ہدایت کی آیتیں ہیں، سب ہدایت کی آیتیں ہیں کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کے بھی مت چلو، تکبر بھی مت کرو. دیکھیے کبیرہ 80 گناہ ہے، 80 کبیرہ گناہ ہے، اس میں تکبر، گھمن، ہم چنی دوسرے نیست دیگرے نیست، ہم چنی دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت پیسہ والا ہوں، بڑا تعلیم یافتہ ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہوں، میں باندرا میں رہتا ہوں ماشاءاللہ. ہاں تو یہ سب نہیں سوچنے کا کبھی بھی، یہ سب کبھی بھی دنیا میں زندگی میں کبھی یہ سب دماغ میں نہیں لانے کا. ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا ہی سمجھنے کا. جو آدمی خود کو چھوٹا سمجھے گا اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جائے گا، اور جو اپنے آپ کو میں بکری کی طرح کرتا رہے گا، بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں، ہم چنی دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو پھر اللہ کی نگاہ میں وہ گر جائے گا. پھر اللہ کیا کرے گا؟ دوسروں کی نگاہ میں بھی اس کو ذلیل کرتا رہے گا، وہ گرا دے گا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سمجھاتا رہے کہ ہم بہت ذلیل انسان ہیں، ہم بہت کمزور انسان ہیں، ہم بہت چھوٹے انسان ہیں، ہم بہت غریب انسان ہیں، ہم اللہ کے یہاں بہت بڑے گنہگار انسان ہیں. یہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرے. اپنے آپ کو کبھی بھی بڑی اور کالر پہ ہاتھ دینا اور مونچھ پہ ہاتھ دینا اور بال پہ ہاتھ دینا اور اپنے آپ کو بڑا بننا، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یہ چیزیں بہت زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اگر ہم نے جوانی دی ہے، ہم نے طاقت دی ہے، پہلوانی دی ہے، تو زمین کے نیچے دیکھ کر کے چلو، زمین کو اوپر آسمان کو دیکھ کر کے اور سینہ پھلا کر کے اور بہت زیادہ متکبرانہ چال میں مت چلا کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اللہ فرماتا ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. تم اپنی جوانی اور طاقت کی وجہ سے زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو، اتنی طاقت تو ہم نے دی نہیں ہے، زمین کو تم نہیں پھاڑ سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور نہ پہاڑ کی بلندی کو تم پہنچ سکتے ہو، پہاڑ کی بلندی کو میں نہیں پہنچ سکتے. تو اپنے حد میں رہو، مطلب یہ کہ اپنے حد میں رہو، زیادہ اڑنے اور چھلانگ مارنے کی کوشش نہ کرو. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہے میرے بندے، تمہارے رب کو یہ سب چیزیں بہت ناپسند ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے بچا کرو. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.